بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوست آصف علی زرداری کو ایک بار پھر کورونا کا سامنا ہے۔ وہ کراچی میں ہیں اور ڈاکٹر عاصم کی نگرانی میں نہیں سمجھتا اگر دنیا میں کوئی علاج ممکن ہے تو وہ ڈاکٹر عاصم یا ان کا ہسپتال نہ کرے۔ زرداری صاحب کو میں جب بھی ملتا تھا میں انہیں کچھ مشورے ایسے دیتا تھا جو ان کی صحت کو باہر رکھیں اور اچھا رکھیں۔ بہت عرصے سے میری ان کی ملاقات نہیں ہوئی اور ایک بات کھل کر کہہ دوں کہ ان کے سٹاف میں 2 لوگ ایسے ہیں جن کو اس بات کے پیسے ملتے ہیں کہ وہ میری صدر مملکت سے ملاقات نہ ہونے دیں۔ اچھا، اگر یہ ریاست نے چاہا ہوتا تو میں اسے بخوشی قبول کر لیتا کہ شاید ملک میں کوئی خرابی ہے، لیکن یہ 2 لوگ ایک بڑے سیٹھ کے ایجنٹ ہیں اور اس سیٹھ کو بلکہ اس سیٹھ نے ان کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ وہ مجھے زرداری صاحب سے ملنے نہ دے۔ یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے کس کی زندگی زیادہ ہے کس کی زندگی کم ہے، لیکن امریکہ میں جب میں محترمہ بے نظیر بھٹو سے آخری بار ملا تو انہوں نے مجھ سے کھل کر بہت باتیں کی، خاص طور پر زرداری صاحب کے دوستوں کے حوالے سے اور جواب میں میرے رویے کے بارے میں۔ وہ مجھے بہت مائنیٹلی اسٹڈی کرتی تھی، میری ہر خرابی بھی ان کے علم میں تھی اور ہر خوبی بھی ان کے علم میں، اور میری خوبیوں کی وجہ سے مجھے وہ بہت پسند کرتی تھی۔ بہرحال اس وقت تو گفتگو ہے۔ انہوں نے آخری ملاقات میں مجھے یہ کہا تھا کہ اگر آپ میرے بھائی ہیں تو آپ ہر حال یعنی زرداری آپ کو جھڑک دے، زرداری کا حسن سلوک آپ سے اچھا ہو یا برا ہو، آپ کسی حالت میں اپنی طرف سے زرداری کو نہ چھیڑیے اور نہ چھوڑیے گا۔ لہذا میں نے حتی المقدور کوشش کی ہے کہ وہ اگر مجھ سے نہیں ملتے تو نہ ملیں۔ لوگ جن کی خواہش ہے کہ میں نہ ملوں ان کی خواہش اپنی جگہ، لیکن جب زرداری ایک مرتبہ دوست ہو گئے اور میں نے اسی دوستی کے قرض میں ایک کتاب مفاہمت کا بادشاہ لکھ کر دوستی کا حق ادا کیا۔ اب مجھ سے انہیں لوگوں نے کیوں دور کر رکھا ہے اس کی کہانی شاید میں اپنے ساتھ ہی لے جاؤں، لیکن یہ لوگ جو ان کے کان بھرتے ہیں وہ بھی مفادات کی ایک کہانی ہے۔ اور جناب علی مرتضیٰ نے کہا تھا کہ کسی پر احسان کرو تو پھر کیا ہوگا، میرے والے معاملے میں بھی ایسا ہی ہوا ہے، لیکن مجھے کوئی غم کوئی تکلیف نہیں ہے۔ غم مجھے یہ ہے کہ میں جناب آصف علی زرداری کو خاموشی سے بھی نہیں دیکھ سکتا۔ صدر مملکت ہے اور پھر بیمار ہیں اور پھر ڈاکٹر عاصم کی کسٹڈی میں ہے، لہذا میں ان کے لیے دعا گو، لیکن ایک مرتبہ پھر وہ ٹھیک ہو کر آ جائیں اپنے کام کرنے شروع کر دیں تو پھر باقی بات کریں گے۔ خدا حافظ۔